وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ سوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ۔ میرے واجب احترام حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، آج 14 اگست کا دن پورے پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہیں پہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، کہیں پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، کہیں پہ نغمے ترانے گائے جا رہے ہیں، کہیں پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، لیکن جب میں اس کی آزادی کے بارے میں سوچتا ہوں، میں برصغیر کے تقسیم کے پہلے کے حالات کو دیکھتا ہوں تو عہد رفتہ کو الفاظ میں پروتے پروتے خود ہی آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ جاتا ہوں۔ سامعین محترم، میں نے تاریخ دانوں سے پوچھا، تاریخ دانوں، میں نے دانشوروں سے پوچھا، دانشوروں مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ملک کیسے آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے کیسے باہر آیا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح اسلامی ریاست کیسے بنی، یہ سب حلالی پرچم ہوا میں کیسے بلند ہوا۔ مجھے تاریخ دانوں کے قلم نے جواب دیا، مجھے دانشوروں نے جواب دیا کہ سن لو جوان، ہزاروں جوانوں کے جنازے ان کی ماؤں کے سامنے اٹھائے گئے، ہزاروں بچے بچیاں یتیم کر دی گئی، ہزاروں بچے بچیاں لاسہارا کر دی گئی، ہزاروں بوڑھوں کے سہارا لاسہارا کر دیا گیا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، میرے نبی کا فرمان ہے، ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ میرے ایک دن کے اندر 1500 علماء کرام کو جن کے نورانی چہرے، جن کے مہکتے چہرے، جن کے خوشبودار چہرے، جن کی مہکتی سیرت کو میں نے خون کے اندر لت پت پایا، جن کو خون کے اندر باتیں کھاتے پایا، جن کو پھانسی پہ لٹکتے پایا، جن کو موت کو گلے لگاتے پایا۔ لیکن سامعین محترم، آج کے چند تاریخ سے ناواقف لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے علماء دیوبند کی ایسی کون سی خدمات ہیں کہ تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کوئی خدمات ہمیں بھی بتاؤ۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم تاریخ کا مطالعہ تو کرو، تم غلط تاریخ پڑھ کر ہم پہ سوال کرتے ہو، آؤ تو صحیح تمہیں ہم تاریخ کا مطالعہ کراتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے؟ ایک دن کے اندر شاملہ کے میدان کے اندر 700 علماء کرام کو تختہ دار پہ پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ ایک دن کے اندر 23 علماء کرام کو دریائے منبع کے اندر سور کی کھالوں کے اندر بند کر کے بہایا گیا۔ ہاں ہاں، قائد اعظم علامہ اقبال کی جو خدمات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن علماء دیوبند کی بھی
قربانیوں کو دیکھو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی تعلیمات اور تصنیفات کے ذریعے مسلمانوں کے اندر الگ وطن کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کے بیٹے نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ 1857 کے اندر دیوبند کے بانی حضرت مناتوی رحمہ اللہ اور حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام میدان جہاد میں نہیں اترے۔ 1928 کے اندر حضرت اشرف علی تھانوی نے ایک آزاد ملک کا، اسلامی ملک کا نقشہ پیش کیا اور علامہ محمد اقبال نے حضرت تھانوی کے انکار کو سامنے رکھا، جسے دو قومی نظریہ۔ سامعین محترم، پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ کے تو دیوبند والوں کا، آپ کے علماء دیوبند والوں کا تو اختلاف تھا پاکستان بنانے، ان کا اختلاف تھا پاکستان بنانے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ تم ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ مکمل بات کرو۔ تمہیں اختلاف تو نظر آتا ہے، تمہیں موافقت نظر نہیں آتی، تمہیں مدنی کا اختلاف نظر آتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں اشرف علی تھانوی کی محبت قائد اعظم سے نظر نہیں آتی، تمہیں علامہ شبیر احمد، علامہ انور شاہ کشمیری کی محبت علامہ اقبال سے نظر نہیں آتی، تمہیں شبیر احمد عثمانی کی محبت قائد اعظم سے نظر نہیں آتی۔ خدا کی قسم، اگر شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے ساتھ پورے برصغیر کا دورہ نہ کرتے، سرحدوں کا محاصرہ نہ کرتے، سرحدوں پہ جا کر تقاریریں نہ کرتے، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ سرحد کبھی آزاد نہیں۔ اگر علماء کرام پھانسیوں پہ نہ چڑھتے، جیلوں کو آباد نہ کرتے، اپنی جانیں پیش نہ کرتے، خدا کی قسم یہ پاکستان کبھی بھی آزاد نہ۔ چل میرے ہم نشین کہیں اور چل، اب اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات کانٹوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو پھولوں پر بھی حق ہمارا نہیں، ضرورت پڑی تو لہو ہم نے دیا، گردنیں بھی پیش کی، پھر بھی کہتے ہو اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ سامعین محترم، یہ لوگ حضرت مدنی کی مخالفت کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بھائی احمد مدنی نے مخالفت کی، اختلاف کیا، میں ان کو بھی جواب دیتا ہوں، میں حضرت مدنی کا اختلاف بھی واضح کر دیتا ہوں۔ حضرت مدنی کا اختلاف رائے میں تھا، حضرت مدنی نے جو اختلاف کیا وہ رائے کا اختلاف تھا، حضرت مدنی کا اختلاف تھا کہ آپ نیا وطن بنا رہے ہو، الگ وطن بنا رہے ہو، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنا رہے ہو، لیکن جو مسلمان برصغیر ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا۔ اختلاف صرف اتنا ہی تھا۔ حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت بتائیے پہلے تو آپ اختلاف کرتے تھے، اب پاکستان بن چکا، اب محبت کیسی؟ حضرت نے کہا، حضرت نے اس وطن کو اللہ کے گھر سے تشبیہ دی، کہا سنو میری بات، جب مسجد بنائی نہیں ہوتی، مسجد کے لیے جگہ دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے مسجد یہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ، سب کا اختلاف ہے، لیکن جب مسجد تیار ہو جاتی ہے پھر سب کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، سارے آ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر کوئی اختلاف باقی نہیں۔ سامعین محترم، کون مدنی، کیسا مدنی، کتنا بہادر مدنی، ایک مرتبہ سٹیج پہ دھوئے دھار تقریر کر دی، کیا تقریر کی؟ فتویٰ جاری کر دیا، انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، انگریز کی حکومت ہے۔ انگریز کو پتہ چلا، مدنی کو گرفتار کر دیا، جیل میں محمد علی جوہر آئے، کہا حضرت آپ کے پاؤں پڑتا ہوں فتویٰ بدل دو۔ حضرت نے کہا محمد علی جوہر آج اگر مدنی فتویٰ بدلتا ہے خدا کی قسم ایمان بدل جائے، آج فتویٰ نہیں بدل سکتا، جب تک میرے منہ میں زبان باقی ہے میں یہ فتویٰ دیتا رہوں گا۔ حضرت مدنی کو لا کٹیڑے میں کھڑا کر دیا، جج کہتا ہے مدنی تو نے فتویٰ دیا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مدنی نے کہا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز جج کہتا ہے تجھے پتہ ہے تیری سزا کیا؟ کہا تو بتا دے کیا سزا ہے؟
کہا تمہیں تختہ تار پہ لٹکایا جائے گا، تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ تو حضرت مدنی نے کہا تو پھر سن لے انگریز جج، مدنی جب گھر سے نکلا تھا تو اپنا کفن ساتھ لے۔ سامعین محترم، یہ علماء دیوبند کی محبت تھی، بے مثال قربانیاں یہاں پر پڑی۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے کہ علماء دیوبند نے کتنی قربانیاں دی۔ ادھر حضرت لاہوری جلوس نکال، کیا کر رہے ہیں؟ جلوس نکال۔ ہائے انگریز کو غصہ ہے، حضرت لاہوری کو گرفتار کر دیا، سخت شدید سردی کا موسم، حضرت لاہوری کو خون ہٹا دی، نیچے بھی برف ڈال دی، سردی کا موسم، دائیں بھی برف ڈال دی، بائیں بھی برف ڈال دی، اوپر بھی برف ڈال دی۔ حضرت کا جسم سخت پڑ گیا، حضرت بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش میں آئے انگریز نے اٹھا کر سائیڈ پہ کیا، کہا بول لاہوری جلوسوں سے باز آتا ہے یا نہیں، جلسوں سے بس کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت نے کہا ایک بات میری بھی سن لے، میرا جسم کھڑا ہوا ہے، امام پہلے سے بھی کرو۔ سامعین محترم، آخر کار 14 اگست 1947 میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے کراچی کے اندر سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا۔ ڈھاکہ کے اندر ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا، اور یہ پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا۔ وما علینا۔